پچھلے صحن سے لے کر باہری دروازے سے بھی باہر ٹائلوں کا فرش ایسا کہ منہ دکھے ہے اس میں، اور گھر کی سجاوٹ دیکھ کر تو قسم اللہ حیرت ہوتی ہے بندے کو۔ کیا سچ میں آپا؟ پر یہ اتنا مرعوب ہوئی کہ پوچھے بغیر نہ رہ پائیں۔ تو اور کیا، ابھی چل کے دیکھ لیں میرے ساتھ، خود ہی یقین آ جائے گا۔ بڑے مقدر والوں کو ملتا ہے ایسا رشتہ، ایک اکیلا لڑکا، نہ کوئی آگے نہ پیچھے، اوپر سے نوکری بھی سرکاری، اونچے گریڈ کا افسر، ہفتے میں 3 دن تو دفتر جاتا ہے اور بس سمجھو پورے ماہ کی تنخواہ گھر بیٹھ کے ہی وصول کرتا ہے۔ ایک رشتے کی پھوپھی ہے، وہ ان کا رشتہ کروا رہی تھی۔ کچن کی کھڑکی سے باہر کا منظر علیزہ کی آنکھوں میں آئی نمی سے پل بھر کو دھندلا سا گیا، جہاں صحن کے بیچوں بیچ رکھی چرپائی پر حلیمہ بھی گزشتہ 2 گھنٹوں سے لڑکے کے اوصاف گنوانے میں مصروف تھی۔ یہ حلیمہ بی بی عجیب ہے، جب آتی ہے امی کو پریشان کر دیتی ہے۔ ماں کو ان کے سامنے یوں چپ چاپ سادھے بیٹھا دیکھ کر اس کا دل بھر آیا تھا۔ کوئی سمجھائے تو انہیں بھلا کہاں ملتے ہیں ایسے لڑکے، وہ بھی آج کل کے زمانے میں۔ تیار چائے پیالے میں نکالتے ہوئے وہ بڑبڑائی، ہاں البتہ آرڈر پر ضرور بن جاتے ہوں گے، بالکل میڈ ان چائنا جیسے۔ اپنی بات پر وہ خود ہی ہنس پڑی اور ٹرے اٹھا کر باہر کو چل دی۔ بھئی جوڑ ملنا تو نصیب کی بات ہے، پر مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ ان دونوں کی جوڑی جچے گی خوب، ہاں تم دیکھ لینا۔ سلام کے جواب میں سر تاپائے اسے دیکھتے ہوئے حلیمہ بی نے اپنی بات پوری کی کہ علیزہ نے جھیم کر جلدی سے ٹرے ان کے آگے رکھی اور واپسی کی راہ لی تو انہوں نے بھی اس کے بنائے مزیدار شامی کباب اور گاجر کے گرما گرم حلوے سے انصاف کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کی۔ ہاں مگر ساتھ ہی وہ فریہ پر بھی نظریں مارنا نہ بھولتی، جو چائے کا کپ تھامے اپنی نظریں بدستور زمین پر جمائے کہیں سوچوں میں گم تھی۔ اب سوچتی ہی رہے گی یا مجھے کچھ بتائے گی بھی کہ کب لاؤں ان لوگوں کو تیرے گھر؟ چائے کا ایک بڑا سا گھونٹ بھر کے وہ ان سے مخاطب ہوئی۔ تیری جگہ اگر میں ہوتی نا تو سچ کہوں کب کی اپنی بیٹی کے لیے اس رشتے کی منظوری دے کر شادی کے دن بھی ڈلوا چکی ہوتی۔ تیسرا چکر ہے میرا یہاں، لیکن ابھی تو کوئی سرا نہیں پکڑایا تو نے۔ شکوہ تو آپ کا بھی بالکل بجا ہے آپا، مگر کیا کروں، دل مانتا نہیں ہے میرا۔ علیزہ کے ابو سے ذکر کر لوں تو پھر ایک آدھے ہفتے میں بتاتی ہوں۔ 100 کے کتنے ہی نئے نوٹ پرس سے نکال کر ان کی طرف بڑھا کر فریہ ساتھ میں انہیں اپنی مجبوری بھی بتانے لگی، ان لال کڑکتے نوٹوں کو پکڑتے ہوئے مارے خوشی کے۔ اگرچہ حلیمہ بی کے ہاتھوں میں ریشہ سا طاری ہو گیا تھا، مگر پھر بھی جھٹ پٹ انہیں بٹوے میں اڑیس کر وہ خاصی رازداری سے گویا ہوئی، تسلی سے سوچ لے، فکر نہ کر، ویسے بھی لڑکے کی پھوپھی نے سب کچھ مجھ پر ہی چھوڑ رکھا ہے۔ تیری طرف سے ہاں یا نہ میں جواب لے کر ہی تو آگے چلوں گی۔ جانتی ہوں اچھے سے کہ یہ رشتہ باہر نکلا نہیں اور لوگوں نے جھمٹا نہیں۔ اپنی بھاری بھرکم جسم کے ساتھ عبایا سنبھالتی پھر علیمہ بھی تو چل دی، لیکن پیچھے فریہ کو اچھا خاصا الجھا گئی، اس لیے وہ بھی سیدھی بستر پر جا لیٹی اور چادر سے منہ سر لپیٹ کر جان بوجھ کے سوتی بن گئی۔ علیزہ انہیں پورے گھر میں ڈھونڈتی کمرے تک آتی، مگر ماں کو سوتا دیکھ کر واپس لوٹ گئی۔ شوہر کے حصول روزگار کی خاطر شارجہ مقیم ہونے کے سبب دونوں بچے علیزہ اور تیمور کے ساتھ ساتھ گھر باہر کی تمام تر ذمہ داریاں فریہ کے سر پر تھیں، جسے بحسن خوبی وہ کئی سالوں سے سر انجام دیتی چلی آ رہی تھی۔ علیزہ کی پڑھائی مکمل کرتے ہی ان کو اس کی شادی کی فکر دامنگیر ہوئی۔ شادی دفتروں کے چکر میں وہ پڑھنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی بھانت بھانت کے لوگوں کو گھر بلوا کر بیٹی کی شناخت پریڈ کی قائل تھی، اس لیے رشتہ کروانے والی حلیمہ بی سے ان کی پرانی جان پہچان ہونے کے سبب انہیں کوئی اچھا سا رشتہ لانے کو کہا۔ وہ تو اگلے ہی روز ایک عدد رشتے کے ساتھ آن وار ہوئی، جبکہ دوسری طرف سلمیٰ تھی جو فریہ کے دوست سے توسط آج ان کی طرف آئی تھی۔ بڑا سونا ہے یہ لڑکا باجی، بالکل جیسے کوئی شہزادہ، لکھا پڑھا بھی خوب ہے اور خیر سے تنخواہ بھی اچھی لیتا ہے۔ خاندان تو زیادہ بڑا نہیں ہے اس کا۔ رشتہ معقول لگنے پر فریہ کو بھی مزید جاننے میں دلچسپی ہوئی۔ کوئی نہیں باجی، چھوٹا سا ہی تو ہے، بس 3 بھائی اور 3 ہی بہنیں ہیں۔ سلمیٰ جواب دیتے ہوئے ذرا ہچکچائی۔ اچھا، فریہ کے اندر تک کرواہٹ گھل گئی تھی، مگر یہ خاندان کچھ زیادہ بڑا نہیں ہے۔ نہیں نہیں باجی، یہ چھوٹے 2 بہن بھائی ہی بے آنے کو رہ گئے ہیں بس، بڑے والے تو سارے اپنے اپنے گھر بار بچوں والے ہیں۔ ان کے چہرے پہ لہراتی مایوسی دیکھ کر سلمیٰ نے ہمت بندھانی چاہی۔ میری مانے تو ایک نظر دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں، اچھے لوگ ہیں، بچی خوش رہے گی۔ سلمیٰ کے مشورے پر فریہ جواباً نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہ بابا نہ، میں کیسے اپنی ایک ہی بیٹی کو اتنے بڑے خاندان میں بیاہ دوں۔ ہمارے وقت میں تو بات اور تھی، تب کنبے ہی بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، ماں باپ کے گھر سے کام کرتی لڑکیاں سسرال جاتی ہی چولہا چوکی کے آگے بٹھا دی جاتی تھی، ذمہ داریوں کے پہاڑ تھے جو ان پر لاد دیے جاتے تھے، اور کیا مجال ان کی کہ وہ چوک جائیں۔
لیکن آج کل خاندان چھوٹے ہو گئے ہیں، اس لیے زندگی بھی آسان رہتی ہے۔ باجی یاد کریں گی جو یہ رشتہ بتا رہی ہوں، ابھی سے انکار نہ کریں، میں پھر کسی روز آ جاؤں گی۔ سلمیٰ کی اس تجویز پر فریحہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اقرار میں سر ہلانا پڑا۔ ہاشم علیزہ کے لیے 2 گھروں سے رشتے ہیں، انجان لوگ ہونے کی وجہ سے گھر بلاتے ہوئے بھی گھبراتی ہوں، اس لیے پہلے اپنی تسلی کرنے کے بعد ہی دیکھوں گی کہ ان دونوں میں سے کون سا رشتہ زیادہ موزوں ہے، اس فیملی کو گھر بلاؤں گی۔ 2-3 دن کی مسلسل سوچ و بچار کے بعد فریحہ سے جب کچھ بھی نہ بن پڑا تو انہوں نے شوہر کو فون ملا لیا۔ بیٹی کے مستقبل کا معاملہ ہے، جتنا بہتر فیصلہ ہم دونوں مل کر کر سکتے ہیں وہ مجھے اکیلی کے بس کی بات نہیں، کسی طرح بھی اگر آپ 1-1.5 ہفتے کے لیے آ جائیں تو کتنا اچھا ہو، میری ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ فریحہ ابھی مجھے پاکستان سے واپس آئے 2 ماہ ہی تو گزرے ہیں، اتنی جلدی ایسے ممکن نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی ہو تو الگ بات ہے، پھر بھی آپ ایک کوشش کر کے دیکھیے۔ ہاشم کے انکار پر وہ مصر ہوئی۔ ایک تو ویسے ہی آج کل ہماری کمپنی کا آڈٹ چل رہا ہے، دوسرے پورے سال کی کلوزنگ کا کام بھی اس مہینے کے آخر میں ہے، اس لیے میرا ان دنوں پاکستان آنا بہت زیادہ مشکل ہے، اسے میری مجبوری ہی سمجھو۔ لیکن فریحہ مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے، یقیناً اچھا ہی فیصلہ کرو گی۔ ہاں مگر رشتہ طے کرنے سے قبل لڑکے اس کی جاب اور خاندان وغیرہ کے بارے میں اپنی طور پر بھی لازماً تحقیق کرواؤں گا۔ وہ اپنی جگہ درست کہہ رہے تھے، لہٰذا فریحہ بھی خاموش ہو گئی۔ اس وقت علیزہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب فریحہ اندر چلی آئی اور اسے کہنے لگی، میرا سر بھاری ہو رہا ہے اس لیے اندر آرام کرنے جا رہی ہوں، بھائی کالج سے آئے گا تو اسے کھانا نکال دینا۔ جی امی، لیکن پہلے سر درد کی گولی لے لیں، ساتھ چائے بھی بنا لاتی ہوں۔ وہ فکر مندی سے اٹھ کھڑی ہوئی، ابھی نہیں، ذرا دیر سو لوں تو شاید فرق پڑ جائے، اور چائے بھی پھر میں اٹھ کر پیتی ہوں۔ بیٹی کے رشتے کے معاملات نے انہیں اچھا خاصا الجھا ڈالا تھا کہ ہر وقت انہی سوچوں کے ساتھ برسر پیکار رہنے کی وجہ سے طبیعت کی خرابی لازمی تھی، لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اتنے روز کی سوچ و بچار سے وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ تبھی تو آج صبح ناشتہ کرتے ہوئے کافی بشاش نظر آئی۔ علیزہ، میں نے سوچ لیا ہے کہ حلیمہ بی کو فون کر کے کہہ دوں کہ لڑکے والوں کے ساتھ کوئی ٹائم سیٹ کر کے مجھے بتا دے۔ میرے خیال سے یہ رشتہ اس لحاظ سے مناسب ہے کہ اکیلا لڑکا، ماں باپ بھی نہیں ہیں اس کے، اور نہ ہی دیور نندوں والے جھنجٹ ہوں گے وہاں۔ جتنی پرسکون ہو کر وہ بیٹی کو بتا رہی تھی، ان کی باتیں سن کر علیزہ اتنی ہی بے چین ہو گئی اور خود کو ماں کے سامنے بولنے سے روک نہ پائی۔ سننے میں تو یہ سب بڑا اچھا لگتا ہے امی، مگر حقیقت میں کس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ سسرال کے نام پہ آپ کا کوئی تعلق رشتہ دار ہی نہیں۔ اس انسان کی بھی کیا زندگی کہ جس کا کوئی اپنا ہی نہ ہو، ایک تو سسرال، اور پھر وہ بھی بڑا سسرال کی جھنجھل سے کم نہیں ہوتا۔ بیٹا جی میں نے بھگتا ہے، اس لیے نہیں چاہتی کہ تمہیں بھی بڑے خاندان میں بھیج دوں۔ علیزہ کی بات سن کے فریحہ نے اسے اپنی زندگی کا تجربہ بتانا چاہا۔ ہاشم کے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہونے کے سبب تمہاری 4 پھپھو اور دونوں چچاؤں کی شادی بھی میں نے ہی کی ہے۔ ہم میاں بیوی تو ساری زندگی خدمتیں ہی کرتے آئے ہیں، مہمانداریاں، دعوتیں، پورا دن میں تو پن سے کچن ہی نہ نکل پاتی تھی۔ 2 جا رہی ہیں اور 2 آ رہی ہیں، یہی تو تمہارے ابو کا بڑا احسان ہے کہ مجھے الگ گھر بنوا دیا، تبھی تو زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ لیکن یہ سب سن کر ابھی علیزہ ماں سے ہرگز متفق نہ تھی۔ مانتی ہوں امی کہ آپ نے سسرال میں بڑی ذمہ داری نبھائی ہے، وہاں تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیے کہ دادا، دادی، پھوپھا، چاچو آپ کو عزت بھی تو کتنی دیتے ہیں، ہماری ذرا سی تکلیف یا پھر خوشی کا سن کر کیسے دوڑے چلے آتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں آپ ہمیں دادی کے پاس چھوڑ کر نانوں کے گھر چلی جاتی تھی۔ فراز ماموں کی شادی پہ تو آپ 1 ہفتہ پہلے ہی چلی گئی تھی۔ انیلا اور فائزہ پھوپھو نے بچے پیچھے کتنا ہمارا خیال رکھا، روزانہ نہلا دھلا کر اسکول بھیجی، اور پھر نانا جان کے بیمار ہونے پر تو آپ پورا مہینہ ان کے پاس رہی۔ اچانک یاد آنے پر وہ ماں کو بتانے لگی، پھوپھو ہمیں ہوم ورک کرواتی، ایک دن بھی ہمارا اسکول سے ناغہ ہوا نہ کام کا حرج۔ دادی تو گود میں بٹھا کر اتنے پیار سے اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر ہمیں کھلایا کرتی تھی۔ وہ جو بھی کہہ رہی تھی بالکل سچ تھا۔ بڑی بہو کی حیثیت سے اگر فریحہ نے اپنے سسرال کی خدمت کی، ان کی ذمہ داریوں کو اپنا سمجھ کر طریقے سے نبھایا تھا، تو جواباً سسرال والوں نے بھی فریحہ کو ہمیشہ عزت اور احترام کی سنت پر بٹھایا۔ علیزہ اور تیمور کو پال کر بڑا کرنے میں ان دونوں کی چھوٹی نندوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ دل سے بیٹی کی سمجھداری کی قائل ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا امی، میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا،
آپ جو بھی فیصلہ کریں یقیناً وہی بہتر ہوگا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ محض بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے کسی رشتے کو ریجیکٹ اور چھوٹا بلکہ ایک اکیلے لڑکے ہونے کی وجہ سے سلیکٹ نہ کریے گا۔ ماں ہوں نا تمہاری، اس لیے نہیں چاہتی کہ تم بھی آ کر بڑے خاندان میں جاؤ اور اس ذمہ داری کے بھاری بوجھ تلے دب کے خود کو ہی فراموش کر بیٹھو۔ امی، ذمہ داریاں تو دونوں صورتوں میں ادا کرنی ہوتی ہیں، چاہے خاندان بڑا ہو یا چھوٹا۔ اکیلا بندہ کتنا بھی باہر گھوم پھر آئے، دھڑا دھڑ شاپنگ کر لے، سینما جائے، کھائے پیے، لیکن جب خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا تو پھر مجھے بھاگ بھاگ کر آپ کے پاس ہی آنا ہوگا، اور یہ بات کسی کو بھی پسند نہیں ہوگی۔ بلا شبہ لیزا کی باتوں میں دم تھا کہ فریحہ بھی لاجواب ہو گئی۔ ننیال اور ددیال میں میری ہم عمر کوئی لڑکی نہیں، مجھ سے بہت بڑی ہے یا پھر بہت چھوٹی۔ ہاں، اسکول کالج کے فرینڈ سے مل کر دل بہلا لیتی ہوں، مجھ سے بڑھ کر ان رشتوں کی قدر کس کو ہوگی؟ امی کے آگے نندوں کی صورت میں نہیں مل جائیں گی۔ ننیال اور ددیال میں میری ہم عمر کوئی لڑکی نہیں، مجھ سے بہت بڑی ہے، پھر مجھ سے بہت چھوٹی۔ ہاں، اسکول کالج کی فرینڈ سے مل کر دل بہلا لیتی ہوں، مجھ سے بڑھ کر ان رشتوں کی قدر کس کو ہوگی؟ امی کے آگے نندوں کی صورت میں بہنیں مل جائیں گی۔ میں ناحق پریشان ہو رہی تھی اور الٹا تمہارے ابو سے پاکستان آنے کا تقاضا کیے جاتی تھی، مگر علیزہ بچے، تم نے تو میری اتنی بڑی مشکل آسان کر دی۔ فریحہ نے بیٹی کو گلے لگا کر چوم لیا۔ ہوتا یہ ہے کہ بات جب اپنے پہ آئے تو ساری عقل مندی اڑن چھو ہو جاتی ہے۔ مجھ سے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا، اچھا ہوا جو تم سے بات کر لی۔ اب آگے کیا کرنا ہے میں اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ بڑے بزرگ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہر نسل پچھلی سے زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ بچے بھی ہمیں اچھا مشورہ دے سکتے ہیں۔ ذہنی طور پر مطمئن ہو کر آج وہ کتنے دنوں بعد کھل کر مسکرائی تھی، اور کچھ دیر بعد فون پکڑے سلمیٰ کا نمبر ملا کر اسے لڑکے والوں کے ساتھ ملاقات کا دن اور وقت طے کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ان لوگوں نے لیزا کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ ایک سلجھی اور ہر لحاظ سے مہذب اتوار کی حامل لڑکے کی فیملی ان کی توقع سے بھی بڑھ کر اچھی نکلی کہ فریحہ کے لیے انکار کا کوئی جواز ہی نہ تھا۔ تب بھی انہوں نے شوہر سے مشورہ کر کے بخوشی اس رشتے کی منظوری دے دی۔ آنے والے ہفتے کی ایک حسین ابرآلود شام گھر میں منعقدہ منگنی کی ترکیب میں جب ہینڈسم سا رضوان علیزہ کو انگوٹھی پہنا رہا تھا تو دھنک کے سارے ہی رنگ اس کے چہرے پہ رقصاں تھے۔ یہ دیکھ کر فریحہ کے اندر تک طمانینت بھر گئی۔ اپنے سسرال والوں کے جھرمٹ میں گھری تصویر میں بنواتی بیٹی کی حقیقی زندگی کی تصویر انہیں مکمل لگی، جس میں کوئی خالی پن نہ تھا۔ تمام رشتے ہی آس پاس تھے، ساس سسر نندیں دیور جیٹھ جیٹھانی۔ میں واقعی غلط تھی، لیزا کے لیے اکیلا لڑکا تلاش کر رہی تھی۔ اچھی زندگی جینے کے لیے پیار اور احترام کے ساتھ ساتھ رشتوں کا ساتھ ہونا بھی تو ضروری ہے۔ دکھ سکھ میں ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔